امام احمد بن حنبل اتنا بڑا امام ہے، جب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، مزار پر جب غوث پاک جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے، تو امام احمد بن حنبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک جب مزار پہ پہنچتے ہیں، ابھی تو غوث پاک کچھ کہنا چاہتے تھے، امام احمد بن حنبل قبر کے باہر آ گئے اور فرمانے لگے، کیونکہ غوث اعظم تو مقلد امام احمد بن حنبل کے، تو آپ فرمانے لگے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال عبد القادر تمہارا محتاج ہوں۔ امام احمد بن حنبل خود کہتے عبد القادر میں تمہارا محتاج ہوں، علم شریعت کے اندر، علم حقیقت کے اندر، علم حال کے اندر اور فعل حال کے اندر میں تمہارا محتاج ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سننے والے ہیں چند جھوٹے من گھڑت واقعات چند ایسے لوگوں سے جو دین کو صرف اور صرف اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں، حلوہ اور روٹی بوٹی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ جو پہلے لوگ گزر چکے ان کی طرف منسوب کر کے بڑے بڑے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ چلیں پہلا واقعہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہے، چوکھٹ پہ پڑا اور آہوزاری یعنی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے میری سفارش کر دو، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ کے مجھے معاف کر دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضور وہ جو چوکھٹ پہ پڑا ہوا بندہ ہے گڑ گڑا رہا ہے، آپ سے معافی چاہتا ہے، آپ معاف فرما دیں۔ غوث پاک نے فرمایا جا میں نے اس کو معاف کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا، وہ شخص ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے جانے لگا۔ دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوا میں اڑنے لگا، تو پوچھنے والے نے پوچھا غوث اعظم سے سرکار یہ تو ہوا میں اڑا ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھا، وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ کہا وہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ کہا پھر وہ چوکھٹ پہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ فرمایا چوکھٹ پہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اور ہوا میں اڑتے اڑتے جب میری خانقاہ آئی تو میری خانقاہ کے اوپر سے اڑنے لگا کہ میں بھی ولی یہ بھی ولی، تو میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں، کیونکہ ولی میں بھی ہوں ولی یہ بھی ہے، تو میں نے اس کو پٹک کے یہاں گرا دیا کہ میری خانقاہ کا اس نے ادب نہیں کیا۔ پھر اس نے گریہ وزاری کی، پھر اس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر اس کا مقام اس کو عطا کر دیا گیا۔ شاید یہ کوئی بابا نہیں تھا، یہ کوئی پرندہ تھا جو جب دل چاہا اڑ لیا، جب دل چاہا نیچے آ گیا۔ اصل میں ان کے بابوں کی گستاخی ہم نہیں کرتے، یہ خود ان کی گستاخی کرتے ہیں، اور یہ اپنے بابوں کو جہاز تک بنا دیتے ہیں کہ یہ اڑنا شروع ہو گیا، اڑ کے ادھر چلا گیا، عشاء اس نے یہاں پڑھی تھی، فجر کی نماز مدینہ میں پڑھی تھی۔ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑے ولی اگر کوئی ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ سفر کرتے ہیں تو آپ اونٹوں پر جا رہے ہیں، آپ گھوڑوں پر جا رہے ہیں۔ تبوک کا لمبا ترین سفر سخت ترین گرمی میں اللہ کے نبی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اونٹوں پر سفر کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک ایک کھجور کئی لوگوں کو دی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اڑ کر نہیں دکھایا کسی کو کہ دیکھو میں اڑ سکتا ہوں۔ تو بھائی اللہ نے یہ ملکہ انسان کو نہیں دیا، اگر تو وہ اڑ رہے ہیں تو پھر وہ انسان نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں وہ انسان ہے تو پھر وہ اڑ نہیں سکتے۔ تو لہذا بس یہیں تک رہنے دو، اللہ کے لیے ان جھوٹے قصے کہانیوں کو بند کر دو، لوگوں کو قرآن کریم پڑھاؤ، لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھاؤ، جو ذمہ داری تمہاری لگائی گئی ہے وہ دین کو نقصان نہ پہنچاؤ کسی بھی طرح سے۔ اگر ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے۔ اگلی کہانی سنیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئیں۔ سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے، دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے۔ جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے، آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟
تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. ہاں جی، یہ ایک نیا قصہ، نئی کہانی من گھڑت کہ عبد القادر جیلانی 70 گھروں میں بیک وقت وہ کھانا کھانے چلے گئے. اصل میں ان کو خود کھانوں کا اور روٹی کا اور بوٹی کا خیال ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لہذا انہوں نے ان کو بھی 70 گھروں میں ایک ہی بار بھیج دیا، بھئی 70 دعوتوں کو اکٹھا ایک ہی دفعہ کھائیں. اور پھر عبد القادر جیلانی درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ہر پتے پر آگے تصویر، یعنی ان کے بقول وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے پتے ہیں اتنے گھروں میں بھی بلاؤ گے نا تو عبد القادر جیلانی کھانے کے لیے پہنچ جائے گا. تو بھائی ایسے وہ نہیں تھے، وہ نیک تھے، اللہ کے ولی تھے. آپ نے ان کی عزت کو کم کر دیا، اس کو گھٹا دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو عقیدہ آپ کا ہے وہ عبد القادر جیلانی کا نہیں تھا. کبھی غنیت الطالبین تو پڑھ کر دیکھیں، وہ قرآن کے مطابق فیصلے کرتے تھے، قرآن کریم پر عمل کیا کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو وہ پڑھتے تھے. آپ نے صرف ان کا نام لے کر ان کو ایک برانڈ بنایا ہوا ہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنا پیسہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو بہرحال اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن اگر یہی روش رہی تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر دردناک عذاب بھی ہے، اور اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈر جانا چاہیے. اگلی کہانی سنیں. 4 سال کی عمر غوث پاک کی ہوئی تو اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. فرمایا اماں جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا. ماں نے کہا بیٹا آج تک تو میں نے تجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ دیکھا نہیں، تو کس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے؟ کہا اماں جان مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. یاد کیجئے جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، ایک فقیر گزرا تھا، آپ دروازہ کھولنے کے لیے کنڈی کو ہاتھ لگا رہی تھی، اس وقت آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا نا؟ ہاں بیٹا ہوا تھا، تجھے کیسے معلوم؟ کہ درد اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. کہا کیسی غلطی؟ کہا میں نے آپ کے پیٹ میں ایک ٹھوکر مار دی تھی تاکہ آپ کے پیٹ میں درد ہو اور آپ اس کی وجہ سے کنڈی نہ کھول پائیں. بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ آپ نہیں دیکھ رہی تھی، مگر میں آپ کے شکم سے دیکھ رہا تھا کہ یہ خطرناک موذی بچھو کنڈی میں دبا ہوا تھا. آپ کھولتی تو آپ کو ڈنک مارتا، نقصان ہوتا. آپ کی نظر نے نہیں دیکھا مگر آپ کے مادرزاد بیٹے نے کوپ سے دیکھ لیا. ہاں جی، اس کہانی کے حوالے سے میرے پاس تو کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، شاید آپ کے پاس کوئی الفاظ موجود ہوں. یعنی اس حد تک گر گئے کہ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں بھی کرامات دکھانے شروع ہو گئے. بھئی آپ کو کس نے بتا دیا کہ وہ ماں کے پیٹ میں کرامات کر رہے ہیں؟ اور نہ تو ان کی کسی کتاب میں لکھا، نہ ان کی کوئی آڈیو ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے. آپ کو کس نے بتا دیا بھائی؟ اور کوئی مولوی، یعنی ان کے دور کے کسی مولوی نے یہ بات بتائی ہو، کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے کوئی بات بتائی ہو، کس سند سے پہنچا ہو معاملہ؟ اصل میں یہ ہے کہ شیاطین ان کی طرف ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیتے ہیں، اور یہ پھر اپنی ان باتوں کو لے کر بس اپنا ایک چکر چلاتے ہیں. میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اس حد تک گر جائیں گے، لیکن بہرحال پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں. لیکن اللہ کا واسطہ آپ اللہ کی صفات، وہ جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ لوگوں کو نہ دیں. وہ اللہ کے اختیارات ہیں. اللہ کبھی اپنا اختیار کسی کو نہیں دیتا، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا اختیار نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قل اے نبی ان سب سے کہہ دیجئے آپ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو جب اللہ کے نبی، وہ جو کائنات میں سب سے عظیم ہے، جب وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میں اپنی جان کے بارے میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو ان کے بعد کون ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ہی ہے جو ہمارے نفعوں کا مالک ہے، ہمارے نقصانات کا مالک ہے. وہی ہمیں نقصانات سے بچاتا ہے، وہی ہمیں نفع پہنچاتا ہے. اگر وہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہمیں اس نقصان سے نہیں بچا سکتا، اور اگر وہ کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کوئی ہمیں اس نفع سے روک نہیں سکتا. یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں. بہرحال آج اتنا ہی. مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے.
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ خوشحال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔